السلام علیکم جی، آج ہم بات کریں گے ایک اہم علاقائی مسئلے کے اوپر، اور وہ مسئلہ ہے مسئلہ تو نہیں ہے، ایک خدشہ ہے، اللہ کرے وہ خدشہ غلط ہو۔ میری آج کی جو اس ویلاگ کے اندر جو خدشات کا اظہار ہو رہا ہے، جو کہ ہم آپ کو واقعات اور حقائق کو آگے پیچھے رکھ کے جوڑ کے بتانا چاہ رہے ہیں۔ شنگھائی کوآپریشن کونسل جی، اس خطے کے اندر تعاون کو بڑھانے کے لیے، علاقائی تعاون کو، جس کے اندر اقتصادی تعاون بھی ہے، دفاعی تعاون بھی ہے، یہ بیسیکلی چائنا کا برین چائلڈ ہے جی۔ چائنا نے اس خطے کے اندر اپنا اثر و رسوخ پیدا کرنے کے لیے شنگھائی کوآپریشن کونسل بنائی۔ روس جو تھا وہ اس کا پارٹنر ہے اس کے اندر۔ پاکستان اور انڈیا کا پہلے جو تھا وہ درجہ مبصر کا تھا، اور اب ہم فل فلیج ممبر ہیں۔ نواز شریف صاحب نے جب وزارت خارجہ اپنے پاس رکھی ہوئی تھی تو وہ اس کے اجلاسوں میں اکثر بطور وزیر خارجہ خود جایا کرتے تھے، اور جا کے وہاں پہ بہت سارے ایسے ایشو سالو کرتے تھے، اور ان کی اسی سفارتکاری کی بدولت ہی سی پیک جو تھا وہ اتنی جلدی ہوا تھا۔ ظاہر ہے شنگھائی جو ہے وہ چائنا کا برین چائلڈ ہے، تو وہاں پہ چائنا کے صدر یا وزیر اعظم نے ضرور موجود ہوتا تھا، اور وہ ان سے اپنے کام بھی نکلوا لیا کرتے تھے۔ اپنے سے مراد ہے پاکستان کے کام سی پیک کے حوالے سے، اور سی پیک جو اتنی جلدی سے آیا آگے، ورنہ تو زرداری سر کے دور میں بھی لایا جا سکتا تھا لیکن نہیں آ سکا۔ اب اس کے مختلف عہدیداروں کے اجلاس ہو رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے اس ویکینڈ کے اوپر جو اجلاس ہوا ہے وہ تھا وزرائے دفاع کا اجلاس، اور اگلے ہفتے میرا خیال ہے ابھی یہ جب بھی لوگ آپ تک پہنچے گا اس کے 2 یا 3 دن کے بعد وزرائے خارجہ کا اجلاس ہو جائے گا۔ اب وزرائے خارجہ کے اجلاس کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب جا رہے ہیں، اور وہ تقریباً 1 ماہ پہلے، اور یہ روس میں ہو رہا ہے، ویسے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا اجلاس جو ہے وہ روس میں ہو رہا ہے۔ اس میں شاہ محمود قریشی صاحب نہ صرف جائیں گے بلکہ انہوں نے 1 ہفتہ پہلے ہی خبریں بھی چھپوانا شروع کر دی ہیں۔ یہ جو وزرائے دفاع کا اجلاس تھا اس میں جو جوائنٹ چیف آف سٹاف جو ہیں ندیم رضا صاحب، وہ تشریف لے کے گئے ہیں۔ اب پاکستان کے پرسپیکٹو کے اندر ہمارے جو جرنیل صاحبان ہیں ان کو جو حیثیت حاصل ہے، اب کیا کریں، دنیا اس کو نہیں مانتی، اور دنیا کہتی ہے کہ جناب ایک وزیر دفاع، ایک وزیر اعظم ہوتا ہے آپ کے ہاں، پارلیمانی جمہوریت ہے، اوکے، ایک صدر ہوتا ہے سمبولک ہیڈ، اس کے نیچے ایک وزیر اعظم ہوتا ہے، پارلیمنٹ کا نمائندہ، منبع تمام قوتوں کا، اس کے وزراء ہوتے ہیں، اور اس کے نیچے جو وزیر دفاع ہوتا ہے یہ وزیر دفاع کی کانفرنس ہے، ٹھیک ہے۔ اور وزیر دفاع کے نیچے ایک سیکٹری دفاع ہوتا ہے، اور سیکٹری دفاع کے نیچے پھر جو ہے وہ آگے جو افسران ہیں ان کی فہرست شروع ہوتی ہے۔ آپ دنیا کے اندر کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں تو ہم منصب سے ملنا پسند کرتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ دوسری طرف سے آپ جو ہے وہ اس کو بھیجیں، ایک منسٹر کو بھیجیں، اور آپ ادھر سے ایک ڈپٹی سیکرٹری کو بھیج دیں تو اس سے تعلقات خراب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں چائنا کے معاملے کے اندر، پاکستان اور پاکستان کے دفتر خارجہ کی بے احتیاطی جان بوجھ کے کی گئی یا کروائی گئی، جو بھی صورتحال تھی، یا کسی کو دکھانے کے لیے شو آف کیا گیا، جو بھی صورتحال تھی اس نے بیک فائر کیا۔ اب دوسرا، اب یہاں پہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے نہ تو وزیر دفاع بھیجا ہے، نہ سیکرٹری دفاع بھیجا ہے، اس کے نیچے کا ایک لیول کا افسر بھیجا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی، وہاں پہ چونکہ سارے وزراء دفاع آئے ہوئے ہیں، تو ان میں سے کوئی بھی ہم سے ملنا یا ہمارے پاکستان کے نمائندے سے ملنا جو ہے اس کو اپنی حد تک سمجھے گا کہ وہ اپنے سے نچلے درجے کے، اور وہ بھی سرکاری ملازم سے کیوں ملے۔ میں کسی کی ہیوملیشن نہیں کر رہا، اور خدا نہ خواستہ یہ نہ سمجھا جائے کہ میں کسی پہ طنز کر رہا ہوں، میں تو صرف ایک واقعے کی ڈسپلے بیان کر رہا ہوں آپ کو۔ اب جب آپ یہ بھیجتے ہیں تو اس کے 2 ریزنز ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے آپ کو انوائٹ ہی نہیں کیا، انہوں نے تو انوائٹ کیا تھا، انہوں نے تو، وہ انڈیا کے ساتھ جو ہیں شنگھائی کو، چائنا بہادر جو ہیں وہ جنگ میں ہیں، لیکن انہوں نے تو ان کو بھی انوائٹ کیا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کا جو مین سمٹ ہے جو کہ نئی دلی میں ہونے جا رہا ہے، اس کے لیے یہاں پہ تیاری شروع ہونی ہے، اور ہم نے جناب جھنڈا اٹھایا ہوا ہے کہ ہم جا کے انڈیا پہ اعتراض کریں گے کہ وہاں پہ جو ہے وہ کرونا آیا ہوا ہے اور وہاں پہ نہ جایا جائے، ٹھیک ہے۔ چلیں، کرنا چاہیے ہمیں اس طرح کی حرکتیں کر کے اپنی اہمیت کا احساس دلوانا چاہیے، لیکن اس طرح کے ایونٹس کو
دوسروں کے خلاف یہی کرنے کی بجائے، یہ دوسروں کے خلاف کاروائیاں کرنے کی بجائے کو اپنے لیے بھی تو وہاں سے نکالنا چاہیے نا، اپنے لیے بھی کچھ چیزیں نکالنی چاہیے۔ انڈیا نے اپنے لیے نکالا ہے، انہوں نے جناب تمام تر کوشش کے باوجود جو بڑی چائنیز قیادت تھی وہ انڈینز کے کو منہ نہیں لگا رہی تھی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو گزشتہ دنوں روس کے اندر ایک تقریب ہوئی تھی، روس کی کوئی تقریبات ہوئی تھی، میرے خیال سالانہ تقریبات تھیں، اس کے اندر بھاگم بھاگ پہنچے تھے بھارت کے وزیر دفاع، وزیر خارجہ، لیکن چائنیز وزیر خارجہ نے انہیں ملنے سے انکار کر دیا تھا، پتلی گلی سے نکل گئے تھے، نہیں ملے تھے۔ یہاں پہ جو ہیں وہ چائنیز وزیر دفاع جو ہیں ان کو ملنے کے لیے انڈیا کے وزیر دفاع نے درمیان میں رشیا کو ڈالا، اور چونکہ دفاعی تعلقات رشیا اور انڈیا کے بہت اچھے رہے ہیں ماضی کے اندر، تو کچھ ماضی کا شرم بھی مار گئی، تو وہ جناب ملاقات ہو گئی، اور انہیں جواب وہی ملا جو پہلے ملنا تھا کہ چائنا نے اپنے نقطہ نظر سے ایک بھی انچ پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد جو وہاں سے اٹھے ہیں بھارت کے وزیر دفاع، وہ سیدھے پھر ایران گئے ہیں۔ اب ایران سے وہ کیا لینے گئے ہیں، ان کے ساتھ دفاعی معاہدہ تو موجود ہے انڈیا کا، اس سے تو کوئی وڈرا نہیں ہوا، اور یہ بھی موجود ہے کہ انڈیا کے طیارے جو ہیں وہ ایران کی جو فیسلٹیز ہیں، میں ہوائی جہاز لڑاکا ہوائی جہاز کی بات کر رہا ہوں، وہ ایران کی جو سہولیات ہیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس سے آپ کو یہ بھی مائنڈ سیٹ پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمیں گھیرا ڈالتے رہے افغانستان اور ایران کے راستے، ادھر منجی میں کوئی چین بہادر ڈانگ پھیر گیا، ہاں، اور پھر ہی جا رہا مسلسل، بلکہ اب تو ڈانگ سے آگے نا وہ درخت کی بات آ گئی ہے، میں سوما ماہی دن نیڑے ہوما منجی دے وچ درخت پھیرنا، ٹھیک ہے، وہ نیڑے ہوا تھا تھوڑا سا انڈیا چائنا کے، وہ چارپائی میں درخت ہی پھیر گئے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہے جی، وہ وہاں سے وہ جو ہے وہ اب ایران سے پتہ نہیں کیا وہ کرنے گئے ہیں، کیونکہ شاید کوئی چائنا کو ریکویسٹ بھجوانی ہو، ایران سے بھی تعلقات ہوں، یا کوئی منت اللہ کرنی ہو، یا کوئی میڈیشن کی ان کو کہنا ہو کہ آپ ذرا آگے ہو کے بات کریں، تو وہ کہیں گے ہمارا تازہ رشتہ اپنا ہوا ہے، ہم کیسے تمہاری بات کریں۔ تو خیر، لیکن ہمیں جو ہے جی اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ ہم نے پرویز خٹک نام کا ایک شخص ہے، پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے، اس کو وزیر دفاع کے طور کے اوپر نامزد کیا ہوا ہے، دھوپ ہی لگوا لیتے یار اس کو شنگھائی بھیج کے، اور وہاں پہ چلے وہ فوٹو جو ہے اس کے اندر پاکستان کو پچھلی صف میں کھڑا کیا گیا ہے، بھارت کے وزیر دفاع کو اگلی صف میں کھڑا کیا گیا، تو ہم بھی پہلی صف میں آ جاتے۔ اب دنیا نہیں سمجھتی نا، انہیں کیا پتا کہ یہاں پہ ان کی کیا حیثیت ہے، دنیا نہیں مانتی ان کی اس حیثیت کو، تو مطلب کہ یہاں پہ ہوتے تو وہ کرسی صدارت پہ براجمان ہوتے جی، لیکن اب وہاں پہ نہیں مانتی۔ اب دنیا کیا کرے، اب دنیا کو کیسے سمجھائے، ٹھیک ہے نا، کون دنیا کا منہ جا کے بند کرے۔ اس لیے تھوڑا سا جو ہے وہ ایک موقع تھا، اور اس خطے کے اندر دفاع کی صورتحال بھی اس وقت خراب ہے، تو ایسی صورت میں ہم جا کے وہاں پہ تھوڑا سا چائنا بہادر کو یہ یقین دلا سکتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب دو صورتیں، ایک تو انہوں نے ہمیں انوائٹ نہیں کیا، نہیں اگر انوائٹ نہ کیا ہوتا تو ہم جاتے ضرور، دوسرا یہ ہے کہ ہمارے اندر کو تھوڑی سی جو باندر علی آکڑ ہے وہ نہیں ختم ہونے کا نام لے رہی، کہ ہم نے چائنا کو شٹ اپ کال دینے کی کوشش کی ہو اور اسے ہیوملیٹ کرنے کی کوشش کی ہو، اور اگر ہم نے نہیں بھی کی تو جو مجھے لگ رہا ہے کہ اگلی سائڈ پہ یہی محسوس کیا گیا۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اب جناب یہاں پہ اور یہ آکڑ جو ہے پتہ نہیں آئی کہاں سے، یہ خاص طور پہ گزشتہ 2 سال کے اندر جس قلعے کے اوپر ہم آکڑ رہے ہیں اس قلعے کے اوپر ایک ٹانگ اٹھا کے نا، ہاں وہ ایسے کر کے وہ جو ہوتا وہ کر رہے ہیں، اور اسی قلعے کے اوپر ہم نے آکڑنا ہے، دنیا کو آگے لگانا ہے، اور اس قلعے کے اوپر ہی آپ جو ہے وہ پچھلی ٹانگ اٹھا کے نا وہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہو۔ اب ہمارے تو اس وزرائے دفاع کانفرنس کے اندر ہمارے تو ہو سکتا تو وزیر اعظم کو جانا چاہیے تھا، کہ جتنی کہ ہمیں اس وقت چائنا کی لوڑ ہے، جتنا کہ ہمیں اس کو کرنا ہے۔ لیکن آپ کو ایک ویڈیو جی میں یہاں پہ ایک دکھانا چاہ رہا ہوں، آپ دیکھیں کہ جناب یہ صاحب جو ہیں، یہ پاکستان کے جو وزیر اعظم صاحب ہیں، یہ کیسے مل رہے ہیں محمد بن سلمان صاحب سے۔ محمد بن سلمان صاحب سوری وہ جو ان کے والد صاحب ہیں، ٹھیک ہے، شاہ سلمان سے کیسے مل رہے ہیں۔
کبھی اس طرح ملکہ برطانیہ کو ملا ہے؟ ٹھیک ہے، پروٹوکول ہوتے ہیں نا، آپ کسی بھی شخص کی طرف اندازہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہو گیا نا. اور سفارتی آداب کے اندر جب آپ گوڈیز ایکسچینج کرتے ہیں تو آپ جو ہے مزاج پوچھنے کے بعد وقفہ کرتے ہیں، ایسے نہیں کرتے. ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں تعلقات خراب، تعلقات یہاں سے خراب ہونا شروع ہوئے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈپلومیٹک کے اوپر بہیو کیسے کرنا ہے، کنسنٹریشن ہی نہیں ہو سکتی، یہاں سے تعلقات خراب ہوئے ہیں. آپ کسی کے باپ کو ایسے ایسے کر کے آئیں گے تو وہ آپ کو ویلکم کرے گا نا، ہے نا. ہاں یہ جی مطلب کہ اب ان کو تو ہم نے کروا دیا ٹانگ، اور نہ معافی قبول ہو رہی ہے نہ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، کیونکہ حکومتی یوٹیوبر، ملازمین یوٹیوبر جو ہیں انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ سعودی عرب سے لوگوں کا فلڈ گیٹ کھلنے لگا اور پاکستانی واپس آنے لگے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ گل نہیں بان رہی ہیں. سن لینا، ان کے بھی تو سنا کرے نا یار، آپ صرف ہمارا ہی سنتے ہیں پھر پوچھتے کنے کیا ارد گرد دیکھ لیا کرے نا. ٹھیک ہے، تو وہ جہازہ لینے کے ہے. وہ جناب ادھر سے سعودی عرب سے جی کھل رہا ہے، جی وہ فلڈ گیٹ کھل رہا ہے پاکستانی کا. اس کا مطلب ہے بات نہیں بن رہی. اب سعودی عرب سے بات نہیں بن رہی، اور اکڑ ہم کس پہ رہے ہیں؟ چائنا کے اوپر. اور چائنا جس کا برین چائلڈ ہے، جس کا بچہ ہے، جس کا دل ہے ایس سی او، ٹھیک ہے، وہ سب کو کھینچ کے لا رہا ہے. ہمیں بھی وہ کھینچ کے لے کے گیا، ورنہ ہمیں کو منہ نہیں لگا رہا تھا. ٹھیک ہے، سارک کو انہوں نے انفیکٹو کر دیا تھا، اور افغانستان کو اندر گھسیڑ کے ہمیں سائڈ لائن کر دیا تھا انڈیا نے، اور کچھ نہیں ہونے دیتا تھا وہ سارک کے اندر. ایک ایس سی او کا علاقائی بلاک ایسا تھا جس کے اندر ہم کچھ کر سکتے تھے، اور اس کے اندر ہم نے ان کو ایک قسم کا تھپڑ مارا ہے چائنیز کو، کہ ہم نے اپنا وزیر دفاع کیا، سیکرٹری دفاع کیا، اس سے بھی نچلے لیول کا افسر بھیجا اور کمیونیکیٹ کیا ہے کہ ہم آپ کو کیا سمجھتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ مصیبت کے اس وقت میں کھڑے ہوئے ہیں، لہذا ہم آپ کو کیا سمجھتے ہیں، آپ کی ایسی تیسی. اب ایک طرف حکومتی اینکر جو ہیں وہ یہ شور مچا رہے ہیں، اور دوسری طرف سنتھیا ریچی شور مچا رہی ہے کہ میں انی پا دیاں گی، کسی نے مینوں پاکستان چوں کڈیا تے میں انی پا دیاں گی. ٹھیک ہے، اور میں ایسی باتیں بتاؤں گی، سانوں کی بی بی نہ تو ساڈے کولوں لنگی، نہ تیرا ہمارے ساتھ کوئی رابطہ. جس نے آپ کو ویزا دلوایا تھا یا جس نے پرماننٹ ریزیڈنس دلائی تھی، اسی کے بارے میں ہی آپ نے کوئی انی ڈالنی ہوگی نا، اسی کے بارے میں آپ بلیک میل کر سکتے ہو نا. تو اس بیچارے کے اوپر پہلے ہی پیزا پڑ گیا. اب کیا کریں، میرا مطلب ہے کہ ہم کسی کو کیا بتانے جوگے ہیں. وہ بیچارہ پہلے مصیبت میں ہے، ادھر سے وہ احمد نورانی نے ڈانگ چکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، احمد نورانی نے سر کٹیا، ادھر ادھر دیکھا کوئی بھی نہیں سی، اندر آ کے منجی تھلے ڈانگ پھینک گیا. میں یہ سوچ کے نا بہت ہی ہنستا ہوں. ٹھیک ہے، اندر آ کے منجی تھلے تو اب سنتھیا ریچی کہندی ہے جی میں انی پا دیاں گی، واپس جدو پہنچاں گی نا نیو یارک تو میں سوری واشنگٹن، تو میں اتنے ایسی انکشافات فرماؤں گی کہ آپ کی ایسی تیسی. اس نے یہ دھمکی دی ہے پاکستان کے ایک انگریزی ٹیلی ویژن چینل کے اوپر آ کے. اب اس طرح جناب ساؤتھ چائنا پوسٹ جو ہے، جو آپ کو پتہ ہے چائنا کے اندر میڈیا آزاد نہیں ہے، وہاں پہ ایک لفظ، حرف اور ہنسا جو ہے وہ جو چھپتا ہے کسی بھی اخبار کے اندر، وہ سرکاری طور پہ ایڈٹ شدہ ہوتا ہے. اور اس میں ایک آرٹیکل چھپ گیا جی، ہمارے دوست ہیں انور حسین سندھو صاحب، جن کو ہم ٹامس حسین بھی جانتے ہیں، انہوں نے بھی ایک اس کے اوپر آرٹیکل لکھا ہے، لیکن وہ ایک اور اخبار میں ساؤتھ چائنا پوسٹ کے اندر جو ہے وہ تو ڈائریکٹ ہی آ گیا جی. انہوں نے لکھ مارا کہ چائنا کو پاکستان کے معاملات کے اندر مداخلت کرنا پڑے گی. ٹھیک ہے، چائنا ول ہیو فورسڈ. میرا خیال ہے کہ یہ مداخلت کرنا پڑے گی جو ہے، اس کو آپ پڑھی ہے جو ہے اس سے تبدیل کر لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انہوں نے سی پیک کے حوالے سے جو ہم اصرار کر رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں، پیزا والی سرکار ہی رہے گی یہاں کے اوپر، وہ انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. یہ تمام جو چیزیں بتا رہے ہیں. اور جب ہم نے کہا کہ نہیں وہ سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین رہیں گے، چینی صدر نہیں آیا، ہم نے ایس سی او کے اندر پراپر بندہ نہیں بھیجا. تو اب چائنا کے ساتھ جی ہمارے عقل مند جو ہیں
وہ لڑائی لڑنا شروع ہو گئے ہیں. پتہ نہیں یہ پاکستان کو کہاں پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں. خوف آتا ہے یہ سوچ کے. یہ آج کا یہی ہمارا ویلاگ اس حوالے سے ہم نے کہا آپ تک پہنچا دیں. آخر میں ایک بات آپ سے کرتے چلیں اس حوالے سے, اور وہ بات یہ ہے کہ کرنے کو دل تو نہیں کرتا لیکن کیا کریں اب, اور وہ یہ ہے کہ جو ہے وہ تقریباً کو 1.5 سال لگا جی ان کو ہمیں اٹھانے کے بعد نا فائنانشلی اسکویز کرنے میں, اور جو جتنے بھی سورسز تھے ہمارے مختلف, اب ظاہر ہے کہ ایک کمرشل پراپرٹی ہے, اس کا کرایہ ہم اس سے کیا لیں بیچارے سے جس کا 4 ماہ کاروبار بند رہا ہے, یا 1-2 بیچارے ویسے ہی دکانیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں. ایک آج بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے, تو ہم اس سے وہ بھی معاملہ سکویز ہو گیا. ایک آدھ اشتہار آتا تھا ہمارے دادا پوتا شو کے اندر, اشتہار تو ویسے ہم بھی ابھی بھی چلاتے ہیں, لیکن انہوں نے کہا جی کرونا کی وجہ سے پیسے نہیں آئیں گے. اور جس ادارے میں ہم کام کرتے تھے وہ ادارے نے کئی ماہ سے تنخواہ ہی نہیں دی. وہ ان کے بھی مالی مسائل ہیں. یہ سارا کچھ جو ہے یہ اکانومی جب سکویز ہوگی تو سروس سیکٹر ایسے ہی سکویز ہوگا نا, تو ہم بھی اس کا وکٹم ہوئے ہیں. اس لیے خدشہ یہی ہے کہ یہ نہیں ہو پائے گا کنٹینیو نا, یہ والا سلسلہ جب تک ہے تب تک تو چلیں گے, اور کو 2-4-5 اور چل جائیں گے, لیکن نہیں ہو پائے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کنٹینیو ہو تو ہمارے آج یا کل کے اس میں ہم ایک پے پال کا اکاؤنٹ دے رہے ہیں اور پاکستان سے باہر والے لوگوں کے لیے دے رہے ہیں. باجی علیمہ دیا مشیناں واسطے ہنے پیسے دیندے ہو یار, جدیاں جائیداداں امریکہ جو برآمد ہوندیاں نے, کوئی چنگا کام ہون ڈیا ادھر بھی کچھ کر لیا کرو, ٹھیک ہے, تاکہ یہ سلسلہ چلتا رہے جی, ورنہ یہ ڈسکنٹینیو ہو جائے گا, کنٹینیو رکھنا مشکل ہو جائے گا. اللہ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.